لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ حق تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہم سب کو حق تعالی نے پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا. دوستوں، بزرگوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے. الحمدللہ اس مہینے میں ساری دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کی یاد منائی جاتی ہے، میلاد رکھا جاتا ہے، جگہ جگہ حضور کی یادیں منائی جاتی ہیں، کہیں سیرت سنائی جاتی ہے. بہر طور اس کا صرف مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو مرتبے عطا فرمائے، جو مقامات عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے لوگوں کے سامنے بیان ہوں. دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، سارے عالموں کا پروردگار ہے، سارے عالموں کو پالنے والا ہے. رب کہتے ہیں ایک معمولی چیز، یعنی بیکار چیز، جو معمولی چیز ہے اس کو آہستہ 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 مکمل کرنا، کمپلیٹ کرنا. انکمپلیٹ چیز کو آہستہ آہستہ کمپلیٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں عربی میں رب. عربی میں یہ کہا جاتا ہے اکمال الشیء شیئا فشیئا، یعنی کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ مکمل کرنا. کوئی چیز اگر مکمل نہیں تھی، اس کو مکمل کرنا اس کو ربوبیت کہتے ہیں. رب اسی کو کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ کوئی چیز کو مکمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، سارے کائنات کا رب ہے، سارے عالموں کا رب ہے. عالم کا معنی کیا ہے؟ صرف انسان نہیں، جتنے مخلوقات دنیا میں ہیں وہ سارے مخلوقات اور جتنے عوالم ہیں وہ سارے عوالم اس کا رب ہے اللہ تعالی. اللہ نے اپنے آپ
آپ کو رب العالمین فرمایا، اور آپ کے اور ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لقب عطا فرمایا رحمت للعالمین۔ آپ سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ میں رب ہوں اور آپ رحمت ہیں۔ میں سارے عالموں کا رب اور آپ سارے عالموں کی رحمت۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح رحمت کسے بولتے ہیں؟ رحمت کہتے ہیں سامنے والا یعنی غصہ کرتا ہے، جلال میں آتا ہے، غصہ کرتا ہے، وہ غصے کو نرمی میں اور رحم میں چینج کرنے والی ذات کا نام ہے رحمت۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جلالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جلالی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام جلالی ہیں، اللہ کے صفات جلالی ہیں۔ وہ تمام اللہ تعالیٰ کی صفات جب بندوں کے اندر آتے ہیں، اگر وہ جلالی تجلی بندوں کے اوپر پڑ جائے تو بندے جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ جلال والے ہیں، اسی لیے ہم اللہ کے ہر ایک نام کے ساتھ جل جلالہ لگاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ، الرحمن جل جلالہ، الرحیم جل جلالہ، الملک جل جلالہ، القدوس جل جلالہ۔ تو جتنے اللہ کے نام ہیں 99 نام 99 نیمز آف اللہ، اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں جل جلالہ۔ اللہ کا جلال بہت بڑا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جل جلالہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا جو جلال ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ، اللہ کا قہر بہت بڑی چیز ہے، لیکن اب اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو دکھانے والا ہے، بصیر۔ یہ بصیر کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ اب یہ جلالی ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو دکھانے والا اور اللہ جلالی ہے۔ اب یہ جلالی نام دکھانے کا اگر وہ ہمارے اندر آ جائے تو پھر ہماری آنکھ جل کے راکھ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ درمیان میں رحمت للعالمین کو رکھا، کہا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رحمت للعالمین ہے، ان کی وجہ سے ساری کائنات آج سکون میں ہے۔ اگر درمیان میں رسول نہ ہوتے، پوری کائنات میں اللہ کے وہ تجلیات کی وجہ سے ساری کائنات جل کے راکھ ہو جاتی۔ اسی لیے سرکار نے کیا فرمایا؟ انا من نور اللہ، میں اللہ کا نور ہوں، اور ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا گیا۔ خلق کل شیء من نوری، ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا گیا۔ اب ڈائریکٹ اللہ کے نور سے کیوں نہیں بنایا گیا؟ اللہ کا نور، اللہ کے نور سے ساری کائنات بنانا چاہیے، کیوں نہیں بنایا گیا؟ اگر ساری کائنات کو اللہ کے نور سے ڈائریکٹ اگر بنا دیا جائے تو جل کے راکھ ہو جاتے۔ تو درمیان میں سرکار کو رکھا گیا، حضور کی رحمت کو رکھا گیا، حضور کے نور کو رکھا گیا۔ جب وہ نور خدا جب رسول کے اندر آتے ہیں تو وہ رحمت بن جاتا ہے، اور وہ نور سے اگر کوئی چیز بنتی ہے تو وہ رحمت ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ایک مثال آپ کو دیتا ہوں آسانی سے سمجھنے کے لیے۔ ہمارے پاس جو کرنٹ آتا ہے، ہمارے پاس جو کرنٹ آتا ہے تھرمل میں بنتا ہے، اتنا موٹا وائر، اتنا موٹا، کم سے کم 2 انچ یا 3 انچ کا موٹا، اتنا موٹا تار، جہاں پر کرنٹ بنتا ہے اتنا پاورفل، اگر وہ تار کو پکڑنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی اگر تم جاؤ گے تو جل کے راکھ ہو جاؤ گے۔ وہ تار کو پکڑنا تو بہت دور کی بات ہے، قریب بھی نہیں جا سکتے آپ، اس کے قریب جائیں گے تو جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اب وہ تار میں اتنا موٹا تار
لیے, اس کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے ٹرانسفارمر لگائے جاتے ہیں. ایک بہت بڑا ٹرانسفارمر ہوتا ہے, وہ اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرتا ہے, وہ پوری پاور کو اپنے اندر لیتا ہے, اور جب باہر جب چھوڑتا ہے تو کنورٹ کر کے, یعنی اس کو الگ الگ کر کے تھوڑا 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 بانٹتا ہے. اگر درمیان میں وہ ٹرانسفارمر نہ ہو, اگر وہ وائر جو موٹا سا ہے وہ وائر لا کر اگر یہ فین میں لگا دیں تو فین جل کے راکھ ہو جائے گا. تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اتنا موٹا وائر جہاں پر کرنٹ بنتا ہے وہاں اتنا موٹا وائر لا کر آپ کے فین میں لگا دیں تو فین جل کے راکھ ہو جائے گا. لائٹ میں لگائے تو لائٹ جل کے راکھ ہو جائے گی. تو پتا چلا کہ وہ پاور کو, وہ طاقت کو یہ چیز برداشت نہیں کر پائے گی. اس کو برداشت کرنا ہے تو اس کے پاور کو تقسیم کرنا پڑے گا, ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. تو اب وہ تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں ٹرانسفارمر لگائے جاتے ہیں. وہ ٹرانسفارمر کیا کرتا ہے, وہ پورے پاور کو اپنے اندر لیتا ہے, باہر جب چھوڑتا ہے تو تھوڑا 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 چھوڑتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ پورا کا پورا جلالی, اللہ کے نام جلالی, اللہ کے صفات جلالی, سب جلالی, جلا جلالہ جلا جلالہ. لیکن جب بندے کو دکھانا ہوتا ہے, بندے کو دیکھنے کی صلاحیت دیکھنا ہوتا ہے, دینا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, درمیان میں نبی کی رحمت کو لاتے ہیں, نبی کے نور کو لاتے ہیں. اب نبی کا نور بیچ میں آنے کی وجہ سے الحمدللہ آپ ہم صحیح سلامت دیکھ پا رہے ہیں اللہ کی نظر سے. یہ نظر تو ہماری نہیں, یہ نظر اللہ کی ہے. کون بولتا ہے کہ ہماری نظر ہے؟ کوئی بولے گا آج کل کہ میری نظر ہے, میں بچپن سے لا لیا ہوں میں خرید کے, یہ میری نگاہ, کوئی بولے گا کیا؟ نہیں بول سکتا. ہر کوئی آدمی نہیں بولے گا کہ اللہ دکھاتا ہے. یہ نظر اللہ کی ہے, یہ سنتا پن اللہ کا ہے, یہ دیکھتا پن اللہ کا ہے, یہ بولتا پن اللہ کا ہے, یہ پکڑتے سو طاقت اللہ کی ہے. جب یہ ساری چیزیں اللہ کی ہے, وہ ڈائریکٹ اگر ہمارے اندر آ جائے تو جل کے راکھ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نبی کی رحمت کو درمیان میں رکھا, نبی کے نور کو درمیان میں رکھا تاکہ تمام چیزوں پر کنٹرول رہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا واللہ معطی وانا قاسم, اللہ دینے والا ہے میں بانٹنے والا ہوں. اللہ دینے والا ہے میں بانٹنے والا ہوں. اب کیا دیتا ہے اللہ یہ نہیں بتایا سرکار نے, کیا دیتا ہے میں کیا بانٹتا ہوں یہ نہیں بتایا. جو بھی ہو تم کو جو چیز آج ملتی ہے وہ اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, نبی بانٹ رہے. تو یہ سب صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا جو آج ہم زندہ ہے. دوستو صرف ہمارے اوپر نہیں, سرکار عام طور پر, یہ تو میں بہت بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں, شاید آپ کو سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے, لیکن اب عام طور پر چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ دیکھیں گے وہاں پر بھی سرکار کی رحمت کا ملاحظہ کرے گا. جانور, آپ بتائیں جانوروں پر رحم کرنے والا کون ہے؟ آج کوئی رحم کرتا جانوروں پر؟ کوئی رحم نہیں کرتا. آج لوگ بولتے ہیں گائیوں کو بچاؤ, گائیوں کو بچاؤ. آج کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے, روڈوں پہ چھوڑ دیا جا رہا ہے. یہاں تو ٹھیک ہے, بھی ہریالی گھاس ملتا ہے. راجستھان میں دوسرے علاقوں میں آپ جا کے دیکھو, روڈوں پہ گائیاں مر رہے ہیں اور بازو جنگل میں کھانے کے لیے ایک ہرا دانا نہیں ہے, ایک گھاس کا تنکا نہیں ہے. وہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں پلاسٹک کے کور, میں دیکھا میری آنکھوں سے, میں میری آنکھوں سے دیکھا ہوں پلاسٹک کے کور, پانی پینے کو نہیں ہے, بھوکے مر رہے بیچارے. کیا یہ جانوروں پر رحم ہے؟ کیا یہ جانوروں پر رحم ہے؟ آپ غور فرمائیں, ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں پر رحمت کیا ہے؟ سرکار کی رحمت صرف انسانوں پر نہیں, انسانوں پر, جانوروں پر, یہاں تک کہ ساری کائنات کے ذرات ذرے پر رسول اللہ کی رحمت گرامی. ایک مرتبہ ایک ہرن, یہ سب میں جو باتیں بول رہا ہوں آپ سمجھیں گے شاید مولانا اپنی طرف سے بول رہے, نہیں, ہرگز نہیں. بخاری میں, مسلم میں, بڑی حدیث کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں, تمام کتابوں میں مدلل انداز میں یہ واقعات پورے ریپیٹ کیے گئے. ایک جگہ نہیں, کئی جگہ یہ واقعہ آیا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے. ایک ہرن آتی ہے, ہرن, ایک آدمی یہودی اس کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے, ہرن کو شکار کر کے. ہرن بول رہی ہے سرکار سے, یا رسول اللہ, کچھ بول رہی ہے, کچھ بول رہی, آواز تو سنائی نہیں دے رہی. آپ توجہ کریں میری بات پر. اب آپ بتائیں ہرن کی لینگویج کیا ہے؟ کیا ہرن کی لینگویج عربی ہے؟ کیا عربی میں بات کر رہی تھی وہ ہرن؟ نہیں. جو بھی وہ جانور اپنے لینگویج میں جو کچھ بولنا تھا وہ نبی کو بولی. اور اللہ تعالیٰ نے رسول جب بنا کر بھیجا ہے رحمت للعالمین کو, اتنا کمال نبی نے عطا کیا کہ وہ جانور کی بولی بھی آپ کو سمجھا جاتا ہے. سرکار سمجھ رہے ہیں, اس کی بولی سمجھ رہے ہیں, بولی کیا بول رہی ہے اس کو سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد یہودی کو بلا اترا, یہ ہرن میرے سے شکایت کر رہی ہے کہ یہ بول رہی ہے کہ تو اس کو پکڑ کے لا لیا اچانک جنگل میں سے. یہ گزارش کر رہی تیرے سے, اگر تھوڑا سا ٹائم دلا دے, تھوڑا سا وقت اگر دلا دے. یہ ہرن یہ بول رہی ہے کہ یہ جنگل جائے گی دوبارہ, اگر تو چھوڑ دے گا تھوڑی دیر کے واسطے, یہ دوبارہ جنگل جائے گی اور وہاں جا کر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بچوں کو کھلائے گی, پلائے گی, دودھ دے گی, اور اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے ایک بار ان کے جو رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, ان کے حوالے کر کے پھر تیرے پاس آ جائے گی, تو اس کو کاٹ لے, کچھ بھی کر لے. یہودی کیا بولا؟ محمد, کیا کبھی سنا تم نے کہ ہرن جا کے واپس کبھی آیا زندگی میں؟ اور کیا آپ ایک جانور کو میرے سے چھڑانے کے لیے آپ یہ بہانے بنا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں, یہ ہرن یہ بول رہا ہے, میرے سے گزارش کر رہا ہے, اگر تجھے یقین ہے میرے اوپر تو گزارش کو سن لے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے, یہ ضرور واپس آئے گی. یہودی کیا بولا؟ اچھا اگر نہیں آئی تو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں. آپ بولے ایک جانور کی ضمانت آپ اور ہم دیں گے؟ ایک جانور جانے کے بعد واپس آتا یا نہیں آتا پتا نہیں ہمیں, مگر اللہ نے جسے نبی بنایا, نبی کو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ضرور واپس آئے گا. جی تو حضرت حضور اکبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کو کہتے میری گارنٹی ہے یہ ضرور واپس آئے گی, چھوڑ دے اس کو. اس نے کیا کہا؟ ہاں چھوڑوں کا ایک شرط پہ, وہ شرط یہ ہے کہ اگر وہ جانور ریٹرن نہیں آیا میں تم کو پکڑ لوں گا اس کے جگہ پہ, کیونکہ تم ذمہ دار ہو, تم گارنٹر ہو, میں تمہیں پکڑ لوں گا اور جو میں جانور کے ساتھ کرنے والا ہوں وہ تمہارے ساتھ کروں گا. کون برداشت کرتا ہے اس بات کو؟ صحابہ کو غصہ آ رہا ہے, مگر سرکار نے فرمایا کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں, خاموش بیٹھ جاؤ. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں گارنٹی دیتا ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں, یہ ہرن جائے گی اور سورج ڈوبنے سے پہلے تیرے پاس واپس آ جائے گی. ہرن واپس آئے گی. سرکار نے گارنٹی دیا, یہودی خوش ہو گیا, کہا کہ نہیں میرے اکیلے کے سامنے نہیں, میں کچھ یہودیوں کو گواہ بنا کے رکھوں گا, سارے یہودیوں کے سامنے تم کو دینا کہ ایسا ہوگا, تم گارنٹی لو گے, اور جو کام میں یہ ہرن کے ساتھ کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ کروں گا. یہ سب کے سامنے بولو. سرکار نے سب کے سامنے بول دیا. ہرن تو سرکار کا شکریہ ادا کر کے واپس گیا. جانے کے بعد اپنے بچوں کو دودھ دی اور تمام جو بھی کرنا تھا اس کو کر لیا. جنگل میں آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی, ادھر سورج غروب ہونے کا ٹائم ہو رہا ہے, 2-3 منٹ باقی ہے. اب یہ یہودی خوش ہو رہا ہے, ہرن تو آئے گا نہیں, میں محمد کو پکڑ لوں گا اور اسی بہانے سے محمد کو مار دوں گا. نعوذ باللہ. مگر ادھر رحمت للعالمین کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس ہرن کو بھیجے گا. اب سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے, ہرن بھاگ بھاگ کر آ رہی ہے. یہودی دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, ہرن بھاگ بھاگ کے آ رہی. قریب آ کر سرکار سے کہا یا رسول اللہ میرے بچے ذرا دور چلے گئے تھے لہذا مجھے ڈھونڈنے میں تاخیر ہو گئی. یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا اس کو سمجھا دیں, آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی, لہذا میں وعدے کے مطابق سورج غروب ہونے سے پہلے
یہودی نے دیکھا، پورے یہودیوں نے، اس یہودی نے دیکھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. کہا کہ ایک جانور نبی کو سمجھتا ہے، ایک جانور محمد رسول اللہ کو پہچانتا ہے، ایک جانور پر نبی کی جو رحمتیں ہیں، شفقتیں ہیں. کیا فرمایا ان شفقتوں کے بارے میں؟ اللہ نے جب رحمت للعالمین کہا ہے تو یہ واقعیت رحمت للعالمین. دوستو ایک اونٹ آتا ہے، وہی مدینے کا ایک آدمی اونٹ کو پکڑ کر لے کے جا رہا ہے، اپنے گھر کا اونٹ، گھر میں پالنے والا اونٹ لے کے جا رہا ہے. وہ اونٹ اپنا منہ حضور کے کان کے پاس لاتا ہے، چلتے چلتے حضور کے کان کے پاس اپنا منہ لاتا ہے، کچھ بولتا ہے. سرکار دو عالم اس کی زبان سمجھتے ہیں. سرکار کہتے ہیں اے اونٹ والے کرام، یہ اونٹ میرے سے شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو چارہ کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے. یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے. انہیں بولا یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو بولا؟ تو بولے ہاں، اونٹ نے کہا ہے کہ تو چارہ کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے. تو انہیں بولا ہاں یہ تو بالکل سچی بات ہے کہ میں کم دیتا ہوں چارہ، کام زیادہ لیتا ہوں، مگر کیا آپ کو یہ اونٹ نے بولا؟ کہا کہ ہاں تیرے اونٹ نے مجھے شکایت کیا ہے. اب اسی وقت وہ خطبوں پہ گر کے معافی مانگتا ہے یا رسول اللہ اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا، بھائی آئندہ میں اس کو پورا چارہ دے دوں گا. دوستو کیا تھا یہ کیا ہے؟ کیا یہ نبی کا کام تھا؟ کیا یہ رسول کا کام تھا؟ آج کل لوگ کیا بولتے ہیں ارے چھوڑو جی، نبی کیا ہے، آئے قرآن دیے چلے گئے. قرآن دے کے اگر جانا تھا تو یہ کام کون کرے؟ یہ کیوں کرے؟ اونٹوں پر مہربانی کیوں؟ ہرن پر مہربانی کیوں؟ مدینے میں یہ اونٹ پاگل ہو گیا. یہ سب میں حدیث بیان کرو آپ کے سامنے، آپ سمجھیں گے کیا کہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے نہیں، حدیثیں ہیں سارے کے سارے، سیرت کی کتابوں میں، بخاری مسلم میں سارے واقعات ہیں. ایک اونٹ پاگل ہو گیا، پاگل، اور جو کوئی بھی آتا اس کو جو ہے مار دیتا. ایک پاگل ہے، اس کو بند کر دیا گیا. سرکار دو عالم اب وہ اونٹ والے جو صحابی ہیں وہ حضور کے پاس آئے، آگے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کچھ مہربانی فرمائے، ہمارے پاس اونٹ ہے، پاگل ہو گیا ہے اور کسی کو باغ میں آنے نہیں دیتا. سرکار دو عالم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں. سرکار آئے، آنے کے بعد اونٹ کو پکڑ لیا، اس کے بعد فرمایا الانقیادی باذن اللہ، اللہ کے واسطے تو مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا. اب وہ ایسا چھوٹے بچے کی طرح مطیع اور فرما بردار اوبیڈنٹ جیسا ہوتا ہے، آرام سے وہ جو ہے تابع ہو گیا. اس کے بعد سرکار نے اپنا دست مبارک اس کے اوپر پھیرا، فرمایا کہ اب آج سے یہ اونٹ کچھ نہیں کرے گا، تجھے کسی کو نہیں ستائے گا. دوستو کیا ہے یہ ساری چیزیں؟ جانوروں پر نبی کریم علیہ السلام کی شفقت ہے. اتنا ہی نہیں، یہ تو آپ بولیں گے ارے یہ تو بعد میں بڑے ہونے کی بات ہے. آپ کو بتا دوں جب سرکار چھوٹے تھے، بچپنا تھا، ابھی دودھ پیتے بچے تھے، حضرت دائی حلیمہ اپنی اونٹنی پر پوری دنیا جانتی ہے اس بات کو. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میری اونٹنی سب سے زیادہ کمزور، لاغر، کھانے کو کھانا نہیں، چارہ نہیں، کچھ نہیں، صرف لاغر اونٹنی، اور میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر تمام لوگوں سے دیر سے آئی، مگر جیسے ہی آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دودھ پیتے بچے، شیرخوار بچے ہیں، اب ان کو میں لے کر اونٹنی پر بیٹھی، اونٹنی کے اندر طاقت آ جاتی ہے اور تمام اونٹوں سے آگے نکل جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اونٹ کو کیسے پتا چلا کہ میرے اوپر کون بیٹھا ہے؟ تو سارے جانور پہچانتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ہونے والے پیغمبر ہیں، اور اللہ نے ان کو نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ساری کائنات کو فیض دینے والا ہے. اتنا ہی نہیں، پتھر پہچانتے تھے، پتھر. میں تو جانور، یہ تو جان ہے، کم سے کم جانوروں میں کم سے کم جان ہے، اور جن کے پاس جان نہیں ہے وہ پتھر. سرکار فرماتے ہیں آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے مکہ مکرمہ میں جب میں چلتا تھا پتھر مجھے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول
اللہ رسول اللہ کہہ کے سلام کرتے تھے. تو دوستو پتھر نبی کو پہچانتا ہے. صرف انسان اتنا جو ہے غلیظ ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات آتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ چھوڑو جی وہ انسان ہے, کیا بات کرتے بول کے نکل جاتا ہے. یہ ایک نمبر کا بے وقوف ہے یہ, جو نبی کے احترام کو پسے پوچھ ڈال دیتا ہے, نبی کے مقام کو پیچھے ڈالتا ہے. اور اتنا ہی نہیں, یہودی لوگ ان کی کتابوں میں حضور علیہ السلام کے بارے میں کھلم کھلا لکھا ہوا تھا. حضور علیہ السلام کے بارے میں پورا کھلم کھلا لکھا ہوا تھا ساری کتابوں میں کہ آخر الزمان پیغمبر ہے نبی علیہ السلام, اور یہ فلاں جگہ پیدا ہوں گے, فلاں جگہ ہجرت کر کے آئیں گے, ان کے بعد پہلے خلیفہ فلاں بنیں گے, دوسرے خلیفہ فلاں بنیں گے. یہ سارے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے یہ عالم جن کا نام کعب الاحبار ہے, کعب الاحبار یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. وہ عالم فرماتے ہیں میں کتابوں میں پڑھا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں. اب میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, جب نبی مکے سے مدینہ آئے تو میں نے لوگوں سے پوچھا, دیکھو میری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخر الزمان پیغمبر محمد عربی مکے سے مدینہ آئیں گے, آگے تو لوگوں نے کہا آگے. اب میں علامتیں دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد 10 سالہ زندگی سرکار کے میں نے دیکھا. اس کے بعد جب سرکار کا مثال ہو گیا, حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو میں نے کتاب میں پڑھا تھا ابوبکر خلیفہ بنے گے. اس کے بعد میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کیا اس کے بعد دوسرے خلیفہ عمر بنیں گے نہیں بنیں گے, تو میری کتاب میں نے پڑھا تھا, مگر دیکھا حضرت ابوبکر کے بعد عمر خلیفہ بن گئے. اب اس کے بعد میرا دل بولا ابھی بھی اگر جا کے تو مسلمان نہیں بنا تو بے ایمان مر جائے گا, دوزخ میں چلا جائے گا, جا جلدی جا اور جا کے مسلمان بن جا. تو حضرت عمر کے زمانے میں آ کر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے. تو یہ کون تھے؟ کعب الاحبار, بہت بڑے عالم. دوستو بتانے کا مقصد کیا ہے, سرکار کی سب سے بڑی رحمت جو ہمارے اوپر یہ ہے, جہنم میں جانے والے لوگوں کو اپنی رحمت کی وجہ سے بلا کر, اپنی رحمت کی طرف بلا کر جنت میں ڈال دیا. اس سے بڑھ کر ابھی سرکار کی رحمت کیا ہے؟ اور ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے نام, ہمارے خاندان کے نام, ہمارے قبیلوں کے نام وہ بھی سرکار کے پاس جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں. لوگ آپ بولیں گے کیا حضرت بیکار باتیں کرتے ہیں, ایسا کیسا معلوم ہوتا؟ سنو حدیث سناتا ہوں. درود پاک پڑھو زور سے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سرکار فرماتے ہیں فجر کی نماز میں ایک دن حضور آئے, ذرا دیر سے آئے. فجر کی نماز میں جو روزانہ سرکار آتے ہیں ذرا دیر سے آئے. آنے کے بعد آپ کے 2 ہاتھوں میں 2 کتابیں تھی. یہ حدیث بخاری میں اور مشکات شریف میں بھی متفق علیہ کی حدیث ہے. آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں ہیں. سرکار صحابہ سے پوچھتے ہیں, اے صحابیوں یہ بتاؤ اتدرون ما هذان الکتابان, اے صحابہ یہ بولو کہ یہ جو 2 کتابیں ہیں کیا ہے, تم جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے, آپ بتا دیں. تو سرکار نے فرمایا والذی فی یمینی ھذا کتاب من رب العالمین, یہ جو میرے سیدھے ہاتھ میں کتاب ہے یہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی کتاب ہے. اس میں جنت والوں کے نام ہے. یہ کتاب میں جنت والوں کے نام ہے, جنت والوں کے باپ داداؤں کے نام ہے, جنت والوں کے قبیلوں کے نام ہے, ان کے خاندان کے نام ہے. اللہ نے مجھے کیوں دیا؟ تاکہ میں کام لگاؤں. توجہ کریں اس حدیث پر. سرکار فرماتے ہیں ثم اجبل علی آخرہم, آخر میں نے اسٹامپ لگا دیا, مہر لگا دیا. اب میرے مہر لگانے کے بعد قیامت تک کوئی بھی آدمی کو اس کے اندر سے نام کسی کا نکالا نہیں جائے گا اور کوئی آدمی کا نام اس میں داخل نہیں کیا جائے گا. اب جو سرکار کو جو لسٹ دے دی گئی جنتیوں کی, وہ لسٹ قیامت تک رہے گی. اب اس کے بعد فرمایا والذی فی شمالی
هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم ثم أجملوا على آخرهم لا يزداد فيهم ولا ينقص منهم. فرمایا یہ جو میرے بھائی ہاتھ میں کتاب ہے یہ بھی رب العالمین کی طرف سے ہے. اس میں دوزخ والوں کے نام ہے, دوزخ والوں کے باپ داداؤں کے نام ہے, دوزخ والوں کے قبیلوں کے خاندان کے نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ لسٹ دیا ہے, کتاب دیا ہے تاکہ میں آخر میں اسٹامپ لگا دوں. جب میں نے میرا اسٹامپ لگا دیا اب قیامت تک کسی آدمی کو اس میں ڈالا نہیں جائے گا اور کسی کو اس سے نکالا نہیں جائے گا. دوستو کیا بتا رہے ہیں ہم؟ تو دوزخ میں کون جانے والا ہے, اس کے باپ کا نام کیا ہے, اس کے دادا کا نام کیا ہے, یہ بھی سرکار جانتے ہیں. اور جنت میں کون جا رہا ہے, اس کے باپ کا نام کیا ہے, دادا کا نام کیا ہے, قبیلے کا نام, خاندان کا نام, وہ بھی نبی جانتے ہیں. تو دوستو کیا بات پوشیدہ ہے نبی سے یہ بتایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا اور یہ ساری چیزیں حدیثوں میں ہیں. کیا اس کا انکار کرے گا کوئی بھی آدمی؟ میں بتا رہا ہوں ساری حدیث, آپ انکار کر کے بتاؤ یہ حدیث غلط ہے بول کے انکار کر کے بتاؤ. آپ نہیں کر سکتے کیونکہ بخاری میں آپ انکار نہیں کر سکتے اس لیے کہ بخاری کے اندر ہے. تو پتا چلا دوستو آج ہم لوگ نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے, صرف لوگوں کے سامنے بتا دیا چھوڑو جی ایک اللہ کے نبی ہے وہ آئے قرآن دیے چلے گئے, وہ پاگل صرف قرآن دے کے گئے نہیں. یہ سارے کام نبی نے کیا. کبھی جانوروں پر مہربانی کر کے بتایا, کبھی انسانوں پر مہربانی کیا. ارے اس سے بڑھ کر مہربانی کیا ہے, دوزخ میں جانے والے کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں ڈال دیا. توجہ سے بتاؤ, اگر آپ اور ہم مسلمان نہیں ہوتے, کافر ہوتے, اگر آپ اور ہم یلیا پلیا ہوتے, خدا کی قسم جنت کی بو بھی نہیں سنتے. جنت میں جانا تو وہ دور کی بات ہے, جنت کی بو تک نہیں سنتے. مگر اللہ کا فضل دیکھو, ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ بات الگ ہے کہ عمل نماز روزہ وہ ایک الگ شکل ہے, لیکن صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا. مگر وہ کب جائے گا وہ نہیں پتا. اگر آپ نماز نہیں پڑھے ہیں, نماز نہیں پڑھنے کی سزا آپ کو اور ہم کو ملے گی. دوزخ میں چلنا پڑے گا, اللہ معاف کرا تو اللہ کی مرضی. اگر اللہ معاف نہیں کرا دوزخ میں چلنا پڑے گا. جتنی نمازیں ہم چھوڑے اتنا جو ہے سزا پانا پڑے گا. اس کے بعد اللہ جنت دے گا, مگر جنت دے گا ضرور. مسلمان ہونے کی وجہ سے فائدہ کیا ہے, ضرور مسلمان جنت میں جائے گا. ہر کوئی مسلمان جنت میں جائے گا. یہ کس وجہ سے؟ ہم غلام محمد ہیں, اس وجہ سے. جی اس وجہ سے نہیں کہ ہم کوئی تلخا ہے, اس وجہ سے نہیں کہ ہم کوئی اور ہے, بلکہ غلام محمد ہے. اللہ نے آپ کو اور ہم کو محمد رسول اللہ کا غلام بنایا. ان کے غلامی کا داغ آپ کے گلے میں ہے, اس وجہ سے آپ اور ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. یہ مہربانی نہیں, یہ رحمت للعالمین کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. جھاڑوں پر دیکھیں آپ, سرکار کو جھاڑ پہچانتے ہیں. یہ کافر آتا ہے, کافر نبی علیہ السلام سے کہتا ہے یا نبی اے محمد, اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو کوئی نشانی بتاؤ. تو سرکار فرماتے ہیں کیا بتاؤں؟ دیکھیے میراکل بتانا ہے, لیکن میرے پاس جو میراکل ہے وہ تو میرے پاس تو ہزاروں ہیں. تو بول کون سا میراکل دیکھنا چاہتا ہے, کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے, تو بتا. تو حضور علیہ السلام کو اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں, یہ سامنے جو جھاڑ دکھ رہا ہے وہ جھاڑ کو یہاں پہ بلاؤ. دیکھ رہے کیسے کیسے خواہشات ہیں لوگوں کے, جھاڑ کو یہاں پر بلاؤ. تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ارے بھائی میں تو ایک اللہ کا نبی ہوں, میرا کام تو خالی کتاب دے کے چلے جانا ہے. جیسا آج کل جماعت والے جو پیچھے پڑ گئے یہی بولتے ہیں, 24 گھنٹے ان کی زبان پہ یہی رہتا ہے. اللہ کے نبی کہا ہے جی آئے کتاب دیے چلے گئے, چھوڑو بڑے باتیں کیا بول رہے ہیں, یہی زبان پہ رہتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو نبی یہ بولنا چاہیے تھا ارے وہ اللہ کے بندے, میں تو اللہ کا نبی ہوں, میرا کام کتاب دے کے جانا ہے, کیا جھاڑ کو بلانا میرا کام ہے کیا؟ مگر نہیں, نبی علیہ السلام کو پتا ہے اگر مجھ پر ایمان لانا ہے یہ جو پوچھے گا مجھے بتانا پڑے گا. تو نبی نے کہا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا جھاڑ کو بلا کے بتاؤ. تو جا کے کہا میں بلانے کی ضرورت نہیں, تو جا کے بول محمد نے بلایا.
کے بول، اے جھاڑ تجھ کو محمد نے بلایا ہے. وہ جھاڑ کو جیسے ہی جا کے کہا اے وہ جھاڑ یا شجر ان محمد یدعو، اے جھاڑ تجھے محمد بلا رہے ہیں، وہ جھاڑ سیدھا چلتا ہوا حضور کے پاس آ گیا، سرکار کے پاس آ گیا. اب یہ معجزہ جو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا اے محمد کیا یہ جھاڑ کو جب تم نے بلایا کیا یہ واپس بھی جا سکتا ہے، اس کی جگہ پر واپس جا سکتا ہے؟ کہا پھر اس کو بول کہ تو اپنی جگہ چلا جا. پھر وہ اپنی جگہ چلا گیا. یہ معجزہ جب دیکھا تو وہیں پر حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. تو آپ کہتے ہیں اسلام تلوار کی زور پر پھیلا؟ کہاں ہے تلوار؟ کہاں ہے تلوار؟ جتنے واقعات آپ سنیں گے اسلام کے اندر، ہر ایک بار سرکار کی وہ رحمتوں کو دیکھا، سرکار کے وہ معجزات کو دیکھا، سرکار کے میراکل کو دیکھا، سارے کے سارے مسلمان ہونا شروع ہو گئے. کیا تھا یہ سب؟ یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. جھاڑ سرکار کو پہچانتے ہیں، نبی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا بلانا کوئی اللہ کا بلانا ہے. اگر یہ بلانے پر اگر ہم نہ آئے پھر اللہ ناراض ہو جائے گا. جھاڑ بھی بودی فرما بردار ہو جاتے ہیں. دوستوں بزرگوں، ایک واقعہ ہو تو بتائیں آپ کو، ہزارہ واقعات ہیں یہ سرکار دو عالم نے عام جو رحمت انسانوں پر کیا، جی جانوروں پر کیا، عورتوں پر کیا. لڑکیاں اس زمانے کے اندر حضور کے تشریف لانے سے پہلے تمام لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آج کافرہ بول رہے ہیں عورتوں کے مسائل ہم حل کریں گے، جی آج فیمنس رائٹس ہم دیں گے. آج حکومت سمجھ رہی کہ ہم نے بہت کچھ دیا. ارے اللہ کے بندو ذرا پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، تمہیں پتا چلے گا ہندوستان کے اندر کوئی کافر مرتا تھا، ایک زمانہ تھا اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا. شاید آپ کو ہم کو نہیں معلوم، پرانے لوگوں کو پتا ہوگا، ہسٹری آپ نے پڑھا ہوگا. جی بڑے بڑے لوگ، کافر لوگ، ارے یہ تڑپ رہی، زندہ عورت ہے، تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، کوئی اس کو چیخو پکارا نہیں سنتا تھا، اٹھا کے اس کو شوہر کے ساتھ اس کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا. اسلام کا صدقہ ہے کہ آج اسلام نے عورت کو بچایا. آج اسلام کی رحمت، وہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے. آج عورت جو ہے زندہ، شوہر کے مرنے کے بعد بھی زندہ آج ہے، تو اسلام کی رحمت ہے. یہ قاعدے قانون اسلام کے ہیں، کافروں کے نہیں ہیں. اتنا ہی نہیں، جب حضور علیہ السلام کے دور سے پہلے عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ ایک جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے، استعمال کرو پھینک دو، بس. عورت کا مقام اس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا. اس کو مال نہیں دیا جاتا، دولت نہیں دی جاتی، وراثت نہیں دی جاتی، ترکہ نہیں دیا جاتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. مرد کو جتنا حصہ ملے گا ماں باپ کے پیسوں میں سے، عورت کو اس کا آدھا دینا چاہیے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور پوری آیتیں آ گئی. فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ جو ہے جتنا مردوں کا حق ہے اتنا عورتوں کا بھی حق ہوتا ہے. تو عورت کو اگر عزت دیا، اسلام نے عزت دیا، ان کی زندگی اگر بچایا تو اسلام نے بچایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا. آج دنیا کے اندر قاعدے قانون، انصاف اور رحمت اگر چلتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا چل رہا ہے، ورنہ دنیا تو ظالم تھی. دوستوں بزرگوں، کیا بتائیں سرکار کے رحمت کے بارے میں؟ ارے حضور علیہ السلام اتنے رحیم ہیں، اتنے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا. قرآن میں کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم رب العالمین ہیں، سارے عالموں کے رب ہیں، سارے عالموں کو پالتے ہیں، لیکن آپ سارے عالموں پر رحمت ہے، سارے عالموں پر مہربانی کرتے ہیں. اور دو لقب سرکار کو اپنے عطا کر دیے، رؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے دو لقب، میرے لقب رؤوف اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام ہے، لیکن یہ دو لقب، یہ دو صفتیں اللہ نے نبی کو عطا کر دیا. فرمایا کہ نبی ایمان والوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے. دوستو کیا دیکھیں آپ نبی کے بارے میں، کیا تعریف کریں ہم نبی کی.
جتنا بھی کوئی تعریف کرے تو نبی علیہ السلام کی تعریف کبھی مکمل نہیں ہوتی. اور شاعر کہتا ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. ارے میں نے میرے کلام کے ذریعے میری زبان سے محمد کی تعریف نہیں کیا, ان کا نام لے کر میں اپنے آپ کا نام کر لیا. جی ان کا نام لے کر اپنے آپ کا نام کر لیا, لیکن محمد رسول اللہ کی تعریف کیا کریں گے آپ؟ ان کا نام ہی محمد ہے. ارے قربان جائے سرکار کی ذات اقدس پر محمد سرکار کا نام ہے, احمد سرکار کا نام ہے. سرکار نے اعلان فرما دیا جس کسی کا نام محمد ہو یا احمد ہو دوزخ کی انگار اس کو نہیں جلائے گی. اللہ اکبر. ارے نام, صرف نام, اگر کوئی اپنا نام محمد رکھ لیا, صرف نام کے اندر یہ برکت ہے کیونکہ تم نے محمد رسول اللہ کا نام رکھ لیا, اس لیے دوزخ تجھے نہیں جلائے گی. کیا یہ رحمت ہے؟ نبی علیہ السلام کی ملاحظہ فرمایا. اور سب سے بڑی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے علم کو چھوڑا ہے, علم کو چھوڑا ہے, قرآن کو چھوڑا ہے, احادیث کو چھوڑا ہے. فرمایا یہ دو چیزوں کو پکڑ لو, اب میں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, یہ دو چیزوں کو پکڑ لو مضبوط. اگر پکڑ لے گے تو کبھی 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 گمراہ نہیں ہوگے, ہمیشہ کے لیے گمراہ نہیں ہوگے. یہ کہ کلام اللہ اور میری سنتیں, میرے احادیث, میری سنتیں, ان کو اگر پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے. تو دوستو آج ہر مسلمان کو سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے مسجدوں میں سال میں ایک مرتبہ میلاد بولنے کے لیے کوئی آئے اور چلے گئے اور ہم بھی اپنی جگہ خاموش ہو گئے. اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو خود کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. آج تیلگو میں کتابیں ہیں اور آپ کو جا کے کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں. آپ گوگل میں مارو جیویتا چرترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیویتا چرترا, تیلگو میں مارو, آپ کو کتاب آ جائے گی. ڈاؤن لوڈ کر لو, پڑھو اس کو. انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف ہسٹوری, آپ مارو, اس کو کتابیں آ جاتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر لو, پڑھو. روزانہ ہر مسلمان اگر یہ 15 منٹ اگر نکال کر حضور کی سیرت اگر پڑھے گا, واقعی آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. سرکار جی کیا ہے ہمارے آقا, کس طرح کرے, زندگی کیسے گزارے, وہ سارا منظر تمہارے سامنے آ جائے گا. تو چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ایک چھوٹی گزارش آپ سے کرنا ہے. خیر امام صاحب کو اعلان تو ہے, اعلان کریں گے انشاءاللہ, مگر میں اپنی طرف سے دو چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. پرسوں سبا ہفتہ ہے نا, سبا ہفتہ ہے, پرسوں اتوار ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سال میں ایک مرتبہ سنی تربیتی اجتماع رکھتے ہیں. سنی تربیتی اجتماع یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنے ہمارے, اب آپ سنے ہیں کہ جماعت کے لوگ بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں, لیکن ہمارے سنیاں اجتماع نہیں کرتے کبھی بھی, سمجھے. اگر کبھی بلاؤ بیان کو تو پیسے پوچھ کے پیسے لے کے جیب میں ڈال کے چل جاتے ہیں. میں بولا تو غصہ آئے گا آپ کو, سمجھ میں. لیکن ہمارے علماء تو ایسے ہیں. لیکن ہم لوگ آپ کے لیے سال میں ایک مرتبہ سنی اجتماع کے نام پہ یہاں پہ ارنڈل پیٹ لائبریری, آپ کا شادی خانہ ہے معلوم آپ کچھ, وہ شادی خانے میں 2 دن کا اجتماع, سبا پرسوں 2 دن, ہفتہ اتوار کنٹینیو بیانات چلتے رہیں گے. صبح 8 بجے سے لے کے انشاءاللہ اتوار کے رات تک کھانا پانی سب وہیں پر رہے گا. آپ سبھی حضرات سے میری گزارش ہے, میں خود بیان کروں گا, ہمارے بچے رہیں گے, دوسرے علماء کرام رہیں گے انشاءاللہ. آپ ضرور آئیں گے وہاں, ایک ہی بھی آواز آتی تھی انشاءاللہ. جی آپ ضرور آئیں گے انشاءاللہ. کل انشاءاللہ امام صاحب آپ کو اعلان کریں گے, آپ ضرور تشریف لائیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کہنے سننے زیادہ عمل